بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 22 مارچ ہے، سال 2022۔ پتوکی میں ایک بڑا انسانیت سوز واقعہ رونما ہوا ہے۔ غریب پاپڑ والا باراتیوں کے ہاتھوں قتل ہوا ہے۔ لاش کو ساتھ رکھ کر باراتی کیا فعل سر انجام دیتے رہے ہیں، ویڈیو وائرل ہو چکی ہے۔ پولیس کا اس واقعے کے حوالے سے اب تک کیا موقف ہے، کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، عام انفارمیشن اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ OIC وزرائے خارجہ کا اسلام آباد میں اجلاس شروع ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان بھی موجود ہیں اور OIC نے پاکستان کے نام ایک بڑا اعزاز کیا ہے۔ اسی خبر سے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سماعت کرنے کے بعد اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ آپ کو علم ہے کہ OIC اجلاس پاکستان کے اندر ہونا پاکستان کے لیے یقیناً ایک بڑا اعزاز ہے۔ بہت سارے لوگ OIC پر تنقید کرتے ہیں، ہم بھی اس کے ناقد ہیں کہ جن مقاصد کے لیے یہ اسلامی کانفرنس تنظیم بنائی گئی تھی وہ مقاصد اسلامی ممالک حاصل نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مغرب اور امریکہ کا ایک بڑا کردار ہے، پھر رشیا اور چائنا کی بہت بڑے لیول پر دنیا کے معاشی میدان کے اندر انٹری ہے، اور وہ اسلامی ممالک مختلف بلاکس کے اندر بھی تقسیم ہوتے ہیں۔ پھر مغربی ممالک کا ایک اثر و رسوخ ہوتا ہے، وہ تجارتی مفادات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان سمیت اسلامی دنیا وہ کردار ادا نہیں کر سکی۔ لیکن اس کے باوجود اسلامی ممالک کا اکٹھے ہو کر ایک جگہ پر بیٹھنا یہ پھر بھی ایک بڑا اعزاز ہے۔ خاص طور پر ہم نے دیکھا ہے اس OIC کانفرنس کے اندر بھی جتنے وزرائے خارجہ اب تک گفتگو کر رہے ہیں، اگر کوئی فلسطین سے ریلیٹڈ بات کر رہا ہے اور کشمیر سے ریلیٹڈ کوئی بات کر رہا ہے، کوئی اپنے جو علاقائی مسائل ہیں ان کو لے کر بیٹھا ہوا ہے، اور جو ہمارے عرب ممالک ہیں وہ یمن کے حوالے سے کچھ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، تو انڈیا کے ساتھ لوگوں کے تعلقات ہیں، یورپی ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں، یہ ساری چیزیں بجائیں، لیکن پاکستان کے نام یہ بڑا اعزاز ہے کہ مسلسل یہ 3 مہینے کے اندر دوسرا اجلاس ہو رہا ہے وزرائے خارجہ کا۔ 48 تقریباً وزرائے خارجہ اس کے اندر موجود ہیں اور تمام اسلامی ممالک کی نمائندگی ہے۔ تلاوت کلام مجید سے آج کی اس کانفرنس کا آغاز ہوا ہے، اور جو OIC کے وزرائے خارجہ کونسل ہے اس کی صدارت پاکستان کو دے دی گئی ہے، اور اس کے اندر آج وزرائے خارجہ موجود ہیں، OIC سیکرٹری جنرل ہے، وفود شریک ہیں، جبکہ چین کے وزیر خارجہ بطور مہمان خصوصی آج اس اجلاس کے ابتدائی سیشن سے خطاب کر رہے ہیں، اور ممکن ہے ویڈیو جب تک پبلک ہو یہ خطاب ہو چکا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی 48واں یہ اجلاس ہے، اور اس کے اندر پاکستان جو ہے اس کو باقاعدہ اس کی وزرائے خارجہ کی جو کونسل ہے اس کی چیئرمین شپ دی گئی ہے، اور OIC کا جو مقصد ہے، نائجیریا کے وزیر خارجہ نے اس کا افتتاح کیا ہے اور پاکستان کے حوالے صدارت کی، اور کہا ہے کہ اس OIC کا مقصد تمام ممالک میں استحکام کا فروغ ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن خاص طور پر پرائم منسٹر عمران خان اس کے اندر بڑی عام گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ اسلامو فوبیا کے حوالے سے جو قرارداد حالیہ منظور ہوئی ہے اور پاکستان کی اس کے اندر بڑی ایفرٹس ہیں، اور اس پر بھی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے آج گفتگو کی ہے، اور تمام ممالک سے کہا گیا ہے کہ ہمیں آپس کے اندر اگرچہ مسئلہ کشمیر، فلسطین اور یمن کا ایشو ہے، دیگر ایشوز پر، اور ویسے بھی جو ہے آپس کے اندر بیٹھ کر بات چیت کرنی ہے، اور بہت ساری قراردادیں آج مختلف ممالک کے حوالے سے اور مسلمان ممالک کے حوالے سے خاص طور پر جو مسائل ہیں ان پر جو ہے وہ منظور ہوں گی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اپوزیشن جماعتوں نے 23 مارچ کے دن کو چوز کیا تھا۔ یہ یوم پاکستان کا دن ہے، فوجی پریڈ ہوتی ہے، اس کے اندر پاکستان کی جو عسکری قوت ہے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ ویسے بھی اس دن کے ساتھ پاکستانیوں کو ایک نظریاتی وابستگی ہے اور یہ دھمکایا گیا، لیکن فی الحال ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا اور وہ بھی اپنا احتجاج جو ہے وہ 27 تاریخ کو لے کر چلے گئے ہیں، جس کی وجہ سے اب OIC آج سب سے بڑا جو ہے وہ پاکستان کے اندر ظاہر ہے اس وقت ٹاپ ٹرینڈ ہے۔ لیکن انتہائی شرمندگی ہوئی ہے آج جو ایک واقعہ رونما ہوا ہے، یقین مانیے بڑی سیاست پر بھی ڈسکشن کو دل نہیں کر رہا تھا، اور OIC کو ہم آگے فالو کریں گے کہ کون انصاف، مساوات اور انسانی حقوق کے حوالے سے کیا بات کرتا ہے۔ لیکن یہ پتوکی کا جو واقعہ ہوا ہے آپ ویڈیو بھی دیکھ چکے ہیں، وائرل ہو چکی ہے، یہ ہمارا ایک اجتماعی بے حسی، بے ضمیری، بے حمیتی کی ایک مثال ہے۔ ویسے ہم بڑے گلے شکوے کرتے ہیں، مختلف طبقات جو ہیں سوسائٹی کے، وہ سیاستدان ہوں، عسکری لیڈرشپ ہو، وہ وکلاء ہوں، وہ جو بھی آپ سمجھ لیں ڈاکٹرز ہوں، مختلف طبقات جو ہے بیسیکلی ہمارے اوپر یہی
ایک اجتماعی چونکہ اخلاقی زوال ہے، اور اس اخلاقی زوال کے اندر ہم ہر کوئی اسی دائرے کے اندر کام کر رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں، ایک مزدور ہے، مبینہ طور پر پاپڑ بیچنے والا ہے، اس کو چور بنا لیا گیا ہے اور پھر اس پر تشدد کیا گیا ہے، اور اتنا تشدد کیا ہے کہ وہ بندہ مر گیا ہے، اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ اور پھر بے حسی، خدا کی قسم آپ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب اس واقعے کا تھوڑا سا آپ جو نفسیاتی چیزیں ہیں ان پر غور کریں کہ کتنی بے ضمیری اور بے شرمی ہماری سوسائٹی کے اندر چھا چکی ہے، اور اس کے لیے ابھی بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور محنت کیسے ہوگی؟ جب خود خرید و فروخت کے دھندے کر کے ایوان اقتدار کے اندر جو لوگ پہنچیں گے اور اخلاقیات کو تباہ کریں گے، وہ سوسائٹی کو کہاں تک اور اخلاقی زوال پر لے جائیں گے۔ اب واقعہ یہ ہے کہ پتوکی کے اندر یہ شادی حال میں باراتیوں نے پاپڑ بیچنے والے ایک مزدور کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ پولیس کہتی ہے کہ شادی میں آئے افراد نے مزدور کا نام ہے اشرف سلطان پر جیب کاٹنے کا الزام لگایا ہے اور پھر تشدد کر کے اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ چونکہ اس وقت جب ہم یہ دیکھتے ہیں، بے شک ہم خود بھی چور ہوں، ڈاکو ہوں، ہمارا جو کردار ہے وہ انتہائی گھٹیا ہو، لیکن جب اجتماعی طور پر اس طرح کے مجموعوں کے اندر ہر کوئی اپنے آپ کو ولی بنا کر پیش کر رہا ہوتا ہے اور بے شرمی کے ساتھ ایک بندے کو اس طرح آپ تشدد کا نشانہ بنانا شروع ہو جاتے ہیں۔ پولیس کے مطابق مزدور کی لاش شادی حال میں پڑی رہی اور لوگ کھانا کھانے میں مصروف رہے، اور وہ ویڈیو آپ دیکھیں، ایک طرف لاش پڑی ہے، کس طرح آپ وہ کھانا کھا رہے ہیں، یعنی آپ کے حلق سے نیچے وہ کھانا کس طرح گزر جاتا ہے۔ جب بندہ اتنا بے شرم کے لیول پر گر جاتا ہے تو آپ اندازہ کر لیں، یہ اجتماعی تصویر ہے ہماری سوسائٹی کی۔ بہت اچھے اچھے لوگ بھی موجود ہیں جن کے اندر کچھ نہ کچھ رمق باقی ہے، لیکن اتنا بڑا اخلاقی زوال کے بعد پوری قوم کو یہ جو ہجوم ہے، قوم بنانے کے لیے ایک باقاعدہ میکنزم کی ضرورت ہے، ایک بڑا اصلاحی پروگرام کی ضرورت ہے جس کے اندر ریاست کی سرپرستی بڑی ضروری ہے۔ جہاں اصل ہم تباہ ہو گئے ہیں، اب لاش ایک طرف پڑی ہوئی ہے اور دوسرے طرف وہ شادی کا کھانا کھا رہے ہیں، اور وہ مکھیاں جو ہے اس مقتول جو ہے اس کے اوپر لگی ہوئی ہیں، اور ضابطے کے مطابق اس کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ شادی حال کا جو مینیجر ہے اس کو حراست میں لے لیا گیا۔ آئی جی پنجاب نے واقعے کا نوٹس لے کر یہ آر پی او شیخو پورہ سے رپورٹ طلب کی ہے، اور آئی جی پنجاب ڈی پی او قصور کو ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے، اور جہاں بحق لوگوں جو ہیں ان کے لواحقین کو انصاف کی زہر ہے وہ فراہمی کی بات تو کرنی ہوتی ہے۔ لیکن اب یہاں پر جو اس کے اندر مزید معلومات آئی ہیں وہ یہ ہے کہ پولیس کہتی ہے کہ ابھی تک جو معاملات آئے ہیں اس کے اندر کچھ گرفتاریاں بھی ہو چکی ہیں۔ یعنی قصور میں وہ پولیس کا جو پنجاب پولیس آفیشیل اکاؤنٹ سے اس وقت ٹویٹ آیا ہے کہ قصور میں باراتیوں کی مبینہ تشدد سے محنت کش کی ہلاکت کے واقعے میں شادی حال مینیجر سمیت 12 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ڈاکٹر نے متوفی کے جسم پر تشدد کی تصدیق نہیں کی، تاہم واقعے کی ہر پہلو سے انکوائری کی جا رہی ہے، اور یہ ٹیمیں باقاعدہ جو فرانزک کی ہیں وہ شواہد اکٹھی کر رہے ہیں، اور یہ لوگ 12 جو ہے ان کو حراست میں لیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے بندہ بیمار ہوتا ہے اور کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے، اچانک اس طرح کا جو ہجوم ہے وہ جب حملہ آور ہو جاتا ہے تو اس کو اس وجہ سے تشدد کے ساتھ وہ دیگر چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو یقیناً اس کے قاتل تو وہی ہیں، قاتل وہی ہیں۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ میت ایک طرف پڑی ہوئی ہے، کھانا کھایا جا رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب کہیں پر کوئی قتل ہوتا تھا، کوئی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اس وقت آسمان پر ایک سرخی طرح کی ایک آندھی ٹائپ جو ہے ایک ماحول بنتا تھا، وہ لکیریں آپ کو یاد ہیں۔ لیکن اب تو اس طرح معاملات چلے گئے ہیں کہ روز اس طرح کے بھیانک واقعات ہوتے ہیں، لیکن آسمان پر کوئی اس طرح کی سرخی وہ بھی نظر نہیں آتی، اور ایسے لگتا ہے پہلے ایک جگہ پر اگر ایک گاؤں میں وہ موت واقع ہوتی تھی تو کوئی اس طرح کا فنکشن نہیں ہوتا تھا، گانا بجانا یا شادی بھی پھر سادگی کے اندر کر لی جاتی تھی۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ اگر 7 محلے کے اندر میت پڑی ہو تو بڑی جگہوں پر ساتھ ہی شادی کے فنکشن اور وہ ناچ گانا اور سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں بڑے معاملات جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ حکومت پنجاب پر اور خاص طور پر پولیس ڈپارٹمنٹ پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے
کہ جو اخلاقی بے حسی ہے وہ تو ہو چکی ہے. یہ ایک معاشرے کی اجتماعی بے شرمی ہے جو ہر طبقہ زندگی کے اندر چھائی جا رہی ہے، اور بڑے بڑے لوگ اصلاح کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور لیکن دوسری طرف جن لوگوں نے یہ تشدد کیا ہے اور اس کے ذریعے اس بندے کی موت واقع ہوئی ہے، ان کو ضرور کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. اب چونکہ ہمارا نظام اتنا کرپٹ اپاج ہے کہ یہاں سال سال چونکہ فیصلے نہیں ہونے، اور جب فیصلے نہیں ہوتے تو مزید کرائم کے اندر اضافہ ہوتا ہے. نہ ججز کو کوئی ٹینشن ہے، نہ سیاسی جماعتوں کو اس حوالے سے کوئی ٹینشن ہے کہ کوئی ایسا معاملات، کوئی قابل عمل حل. وکیل جو ہیں وہ ویسی تنظیمیں جو ہیں ان کی، وہ سیاست دانوں کی ایسے لگتا ہے جیسے نوکر بن کر ان کی خدمات، پراکسی پٹیشنز وہ کر رہے ہیں. انصاف جلدی ہو لوگوں کے، یہ جو تاکہ جرائم کے اندر بڑی حد تک کمی واقع ہو سکتی ہے اگر بر وقت انصاف کی فراہمی ہو، سزائیں ہوں، اور پتہ ہو بندے کو کہ میں نے جرم کیا تو بچ نہیں سکتا قانون کی نظر سے. لیکن اس معاملے پر چونکہ بالکل ایک ہوائی قسم کا سسٹم پاکستان کے اندر چل رہا ہے، تو ہمیں ضرور جو ہے ان چیزوں کو دیکھنا ہے سوسائٹی سے، جو سماجی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے یہ باقاعدہ ہمارے لیے ناسور بن چکی ہیں. اپنی بھی اصلاح کرنی ہے، سوسائٹی کی بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.